بنا رہا ہوں، بھیج رہا ہوں فرشتوں. کون ہے؟ تب دکھایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انہیں ان کی حس بتا رہی ہے، ان کے خون کی بو بتا رہی ہے، یہ زمین کو رنگ دیں گے زیادتیوں سے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریفیں، تیری تسبیحیں بیان کرنے والے، تیری تقدیس پاکیزگی بیان کرنے والے ہم کم ہیں. فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اگر تم نے اس کے اندر لڑائی کا مادہ دیکھا، خون ریزی کا مادہ دیکھا، قتل و غارت کا مادہ دیکھا تو میں نے اس کے اندر بھی رکھ دیا. اگر یہ اپنی آئی پر آ گیا تو زمین پر ایک سجدہ ایسا کرے گا، اس کا سجدہ اتنا قابل اعتبار ہوگا کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. کتنی ساری صلاحیتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی تھی. ان صلاحیتوں کو اس نے غلط راستوں پہ استعمال کیا، لکڑی کے ٹکڑے پہ استعمال کیا، اس نے کشتیاں بنا کے پانی میں اتار دی، اس نے لوہے کے ٹکڑے پہ استعمال کیا، جہاز بنا کے ہوا میں اڑا دیے. اس نے میرے عزیزو اللہ اکبر پلاسٹک پہ محنت کی، مشینری بنائی، انسان نما ریموٹ بنا کر اس نے مارکیٹ کے اندر اتار دیا. میرے عزیزو جو بندہ کام کرتا ہے وہ میرے ریموٹ کام کر رہا ہے. اس نے زمین پہ محنت کی، ایک کھیتی کے اندر محنت کی، مٹی کے ذروں میں سے میٹھے میٹھے شربت والے فروٹ نکال کے رکھ دیے، طرح طرح کے آلو پیاز ترکاری نکال کے رکھ دی. فرمایا اے میرا بندہ، اگر مٹی میں چھپے ہوئے خزانے نکال سکتا ہے تو اندھیروں میں مجھے کیوں نہیں پا سکتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا. اے میرے بندے تو اب بھی نہیں پہچانا یہ ساتوں آسمان بنانے والا تو نہیں، تیرا خدا ہے. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. تیرے لیے کون رب ہے؟ الذي جعل لكم الارض فراشا، جس نے زمین کا بچھونا بنایا، والسماء بناء آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. ان زمین سے اللہ نے طرح طرح کے پھل اور ترکاری نکالی. مطالبہ تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے. فلا تجعلوا للہ، خبردار اے میرے بندے، جو مرضی کرنا، جو مرضی کھانا، جو مرضی پینا، بس یہ 3 انگل کی پیشانی کا ٹکڑا میرے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکانا. نہ زندہ نہ مردہ، نہ کھڑی نہ پڑی، نہ لکڑی نہ لوہا، نہ بت نہ دیوی نہ بھوت. خبردار کسی کے آگے جھکتا جس دن دیکھ لیا مجھے میری کبریائی کی قسم، اسی دن تیرا میرا اعلان جنگ ہو جائے گا. آج میرے عزیزو ناراضگی کا کوڑا زمین کے اوپر آ رہا ہے. بات یہی ہے لوگو، سجدہ اللہ کا حق تھا، میں نے اللہ کے غیروں کے آگے کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ جو بندہ کسی اللہ کے ولی سے، عبدالحنان یا کسی مولوی صاحب سے ہاتھ ملاوے گا، یوں بوسہ تو دے سکتا ہے، بوسہ دے کے یوں کر کے پیشانی ٹیکے گا، خبردار اسے منع کر دو، یہ حق میرا نہیں میرے خدا کا ہے. جب آپ کو مجھے آلو پیاز بیچنے سے فرصت نہیں ملے گی، آپ کو مجھے کھیتی باڑی سے فرصت نہیں ملے گی، یہ توحید کے چشموں سے میرے عزیزو، اس توحید کے شربت سے میرے عزیزو کون میری اولاد کو سیراب کرے گا؟ جاؤ میرے عزیزو، چلے جانا اپنے گھر، خدا تمہیں خیری سلامتی اپنے گھر لے کے جائے. 15 سال کے بچے، 20 سال کے بچوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، بتاؤ میں سکھاؤں گا؟ یہ ذمہ تو باپ کی تھی، باپ کی ذمہ داری تھی. اگر میرے عزیزو باپ نے اسے پیسے کمانے کا طریقہ بتلایا تو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے کا طریقہ بھی اس نے سکھلانا تھا. مجال ہے میرے عزیزو، آج سے 20 سال پہلے ہمارے ماں باپ کے سامنے ہمارے بچے کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے.
ایک بوبو گھر کے اندر بیٹھی ہوا کرتی تھی، اسے بوا بھی کہا جاتا تھا، اسے میرے عزیزو پھپھی بھی کہا جاتا تھا، اسے بڑی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ بچوں کی تصویریں اتارا کرتی تھی۔ اگر باتھ روم میں جا رہا ہے تو سب سے پہلے کہتی تھی ہاتھ دھوئے کہ نہیں، اگر باتھ روم میں جا رہا ہے سنجا کیا کہ نہیں کیا، اور باتھ روم سے باہر آ رہا ہے کھبا پیر لے کے آیا کہ سجا پیر لے کے آیا، روٹی کھاتے ہوئے کہتی سجے ہاتھ میں روٹی پکڑ، خبردار تیرے باپ کو بتاؤں گی کھبے ہاتھ سے پانی نہ پی۔ یہ ایسا ٹیچر تھا او لوگوں جو تعلیمی معیار نہیں بنا رہا تھا بلکہ انسانی زندگی کا کردار بتا رہا تھا۔ اسماعیل کی حویس نے اگلی غلطی ہم نے ایک بہت بڑی اور کی، پچھتاؤ گے ابھی اور توبہ کر لو۔ وہ غلطی ہم نے کیا کی، اپنی بہنوں کے اپنے بھائیوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے کرنا شروع کر دیے۔ چاچے کا گیلا بھائی نے اپنی زبان سے کیا، تائے کا گیلا بھائی نے اپنی زبان سے کیا، پھپھی کا گیلا اپنی زبان سے کیا۔ نتیجہ جوانی کے اندر یہ نکلا جب تجھے بڑھاپے میں ماں باپ کی یاد آئی، اپنے بہن بھائی کے قریب ہونا چاہ تو تیری جوان نسل تیرے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ابا کتا تو ہمارے گھر میں آ سکتا ہے، تایا ہمارے گھر نہیں آ سکتا ہے۔ بیوی نے اعلان بغاوت کر دیا کہ تیری بہنیں گھر میں آئی تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ اتنا بڑا شادی کا کارڈ ہوا کرتا تھا، ایک طرف کارڈ کے 20 25 بندوں کے نام لکھے ہوا کرتے تھے، بنوئیوں کے نام لکھا ہوا کرتے تھے، ننہال والوں کے نام لکھے ہوا کرتے تھے، ددیال والوں کے نام لکھا ہوا کرتے تھے، تائے چاچوں کے نام لکھے ہوا کرتے تھے۔ ہم مہاجر لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں ملنی اب بھی ہوتی ہے، جب برات دروازے پر آتی دولہے والوں کی طرف سے چادر سر پہ رکھتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے چادر ہی ملنی ہے، محبت کا معیار ہے، یہ آپس کے اندر پیار ہے۔ رب اکبر کی قسم اس وقت باپ قبر کے اندر خون کے آنسو روتا ہوگا جب تایا چاچا پیچھے کھڑا اور یاروں کو آگے کرتا ہوگا۔ جب سے تمہارے ہمارے بیڑے میں دیواریں آئیں، دلوں کے اندر دیواریں پہلے آ گئیں۔ کوشش کرنا میرے پیارو، کوشش کرنا، میں مشورہ ہی دے کے جا رہا ہوں، نصیحت تو بڑوں کی ہوا کرتی ہے۔ کوشش کرنا جائیداد کے ٹکڑوں کے لیے، زمین کے بٹوارے کے لیے، مکان کے حصے کے لیے کبھی بہو بیٹی ماں کو، کبھی بہن کو عدالت کے کٹہرے میں نہ لانا۔ جس دن بہن عدالت میں آ کے بیان دینے لگ گئی تجھے زمین کا ٹکڑا تو مل جائے گا لیکن تیرے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایسا بھی کملی والے کی امت میں زمانہ آنا تھا کہ بہنوں کے فیصلے پنچایتی کرتے پھریں۔ جس باپ نے بیٹی کی ڈولی اٹھا کے سسرال چھوڑ کے آنا تھا، ایسا زمانہ آیا وہ باپ بیٹی کی طلاق لے کے آ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر آئی، ہانپتی کانپتی آئی، پریشان آئی، آنکھیں لال ہیں، فرمایا بیٹی بھوک کی وجہ سے روئی کا نہیں، بیٹی تکلیف کی وجہ سے روئی نہیں، حسن حسین کے پاس کپڑے کوئی نہیں اس وجہ سے روئی، کہنا ابا آج علی اور میرے میں کھٹپٹ ہو گئی تھی، آج نوک جوک ہو گئی تھی، علی میرے سے ناراض ہو کے بیٹھ گیا۔ حضور کی آنکھیں کھلی، فرمایا فاطمہ پھر کیا ہوا؟ علی کو منا لیا؟ کہا جی منا لیا، لیکن آج علی بڑی مشکل سے مانا۔ فرمایا فاطمہ شکر کر خدا کا، علی مان گیا، اگر علی ناراض ہوتا اس ناراضگی کے عالم میں تو میرے گھر آ جاتی، اللہ نہ کرے تیرا انتقال ہوتا، فاطمہ کفن میں تجھے اپنی چادر کا دیتا، میاں بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھاتا۔ 3 دن ہوئے مکلا والے نے آمنہ کے لال خود تشریف لے گئے۔ حضرت علی کے گھر کا پردہ ہٹایا، حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، گال اندر پچکے ہوئے، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، اور گھر کی دیوار کی مٹی بر کے زمین پہ گر رہی۔ یوں نہیں کہا ہے میری بیٹی کے نصیب پھوٹ گئے، یوں نہیں کہا چل بیٹی علی کو مسجد میں بلاؤں گا، پنچایت لگاؤں گا، ابوبکر عمر کو بلاؤں گا، تم گواہ تھے نہ رشتے کے، اور میری بیٹی بھوکی مار دی۔ گھر کی حالت کو دیکھا، اماں فاطمہ کو زبان سے کہتی یا کہنے سے پہلے ہی حضور نے فرمایا ہاں فاطمہ علی کے گھر میں موجے مار رہی ہے، تجھے محمد کا غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا، تجھے میری فقیری کیسے یاد آئے گی۔ سیدہ فاطمہ آگے بڑھی اور حضور کے سینے سے لگی کہ یا رسول اللہ اگر یہ امیری ہے تو غریبی کیا ہے۔
مجھے کوئی کائنات کے اندر ایسا کوئی غریب سے غریب دکھا جو بیٹی کی شادی کے وقت ٹاکیوں والا پیمد والا کپڑا پہنائے گا۔ میں تجھے ایک گھرانہ کائنات میں ایسا دکھاتا ہوں، سارے نبیوں کے سردار کی بیٹی رخصت ہوئی، سر پر جو دوپٹہ اوڑے ہوئے تھا اس میں 17 پیمد لگے ہوئے تھے، اور فرما رہے تھے بیٹی یہ 17 پیمد والی چادر آج میرے ہاتھ سے پہن لے، وعدہ کر رہا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے میں تجھے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج پہناؤں گا۔ آٹا لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راشن لے کے آئے، روٹیاں پکی، حضرت حسن نے، حسین نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، زینب نے اور باندی صوبیہ نے اپنی اپنی روٹی کھائی۔ اما فاطمہ نے روٹی کو مچوڑ کر مٹھی میں یوں کر کے لے لیا، پھر اپنے دوپٹے کے پلے سے باندھ لیا۔ علی اجازت ہو ذرا ابو کے گھر پھیرا مار ہوں۔ حضرت علی سمجھ کے روٹی باپ کے واسطے لے کے جا رہی ہے۔ جب گھر گئی حضور نے فرمایا بیٹی اس وقت تیرا آنا کیسا؟ اپنے دوپٹے کے کونے سے روٹی کھولی اور لقمہ بنا کے حضور کے منہ میں دے دیا اور رونے لگ گئی۔ آپ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ روٹی کہاں سے لائی؟ کہ ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، کھاتے کھاتے ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا، اسی وقت میری بھوک بجھ گئی، میں نے روٹی لپیٹ لی، پتہ نہیں میرا ابا کتنے دل کا بھوکا ہوگا۔ دونوں ہونٹوں کے درمیان لقمہ تھا، رونے لگ گئے۔ فرمایا بیٹی بھلا ہو تجھے باپ یاد آ گیا، اگر آج میری بیٹی تو روٹی نہ لاتی تو قسم اللہ کی چوتھی رات بھی میری بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ تمہیں اپنے باپ کی کمائی پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ اس کے بڑھے پہ اس کے ہڈیوں کے ڈھانچے پہ، اور بے شرمو تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ جو باپ تمہیں راتوں رات اٹھائے پھرتا تھا، ڈاکٹروں کو کہتا ڈاکٹر جی کوئی بات نہیں، آپ کی مہربانی ہے، کچھ بھی کرو میرے بچے کو بچاؤ، اس نے راتوں کی نیندیں اڑا کر تجھے بچایا، تو نے دل کے اجالے میں باپ کو نہ بچایا، شرم ہی نہیں آئی؟ گھر میں یاروں کی بیٹھک میں کنجروں کو بٹھا رکھا ہے، باپ دھوپ کے اندر ریڑھی لگا رہا ہے۔ کوئی مجھے ایسا مزدور دکھا جو عید کے دن بھی چھٹی نہ کرے، میں تجھے دکھاتا ہوں یہ تیرا باپ ہے، تجھے عید کے کپڑے پہنا کر ہاتھوں میں پیسے دے کر تجھے یاروں کے ساتھ باغوں میں پھرا رہا ہے، اور خود بدل کے کہ میں میرے عزیزوں چوک کے اندر نہیں بھڑے کی ریڑھی لگا رہا ہے۔ ترس نہیں آتا تجھے؟ یار کو فون کر کے کہتا ہے ہونے آیا، فون نہ بند کر، تو فون بند کرے گا انشاءاللہ تو بٹن تے ہاتھ لاتے میں ہونے آیا۔ اللہ اکبر، یار نے 5 کلومیٹر دور بلایا، دوڑ کے چلا گیا، ساتھ والے کمرے میں باپ بلاتا بلاتا مر گیا، آواز کی سنائی نہ دی۔ کیا کہا تھا باپ نے؟ اتنا ہی تو کہا تھا پتر میرا خیال کیا کر، اس پر تو نے اتنا تماشا کیا، تو نے سارا محلہ اکٹھا کر لیا، تو نے ماں کے سر میں جوتیاں کیوں ماری؟ کیا کرنا ہے ایسی کمائیوں کا؟ کیا کرنا ہے ایسے سوپ کا؟ کیا کرنا ہے ایسے دودھ کا؟ یہ سارے بیٹھے ہو، بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا باپ کے پیر دبائے ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا ماں کا سر دبائے ہو۔ خدا کی قسم ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا، اگر یہ ہاتھ ماں باپ پر تانے میں اٹھ گئے، خدا کی قسم ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ 4 باتوں کا نوجوانوں خیال کریو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وہ نوجوان تو افسر کیوں نہ ہو، تو عبدالحنان صدیقی کیوں نہ ہو، تو بیت اللہ کا امام کیوں نہ ہو، تو مسجد نبوی کا امام کیوں نہ ہو، تو امام کعبہ کیوں نہ ہو، تو پیران پیر عبد القادر جیلانی کیوں نہ، خبردار ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے لہجہ نرم رکھنا، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے 4 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلی بات، ماں باپ کی بات کا جواب کندھے مٹکا مٹکا کے نہیں دینا، ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا، ماں باپ کو گھور کے نہیں دیکھنا، ماں باپ کی بات کا جواب غصے میں نہ دینا۔ اگر کندھے مٹکا کر، سینہ تان کر، گھور گھور کر، غصے سے اگر ماں باپ کی بات کا جواب دیا، پھر میں بھی بے نیاز ذات ہوں، تجھے ذلت کے اس کنویں میں پھینکوں گا، قیامت کی صبح تک نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ تیرے سخت لہجے کی وجہ سے اگر تیرے باپ کا آنسو نکل کے پلکوں سے ٹکرا گیا،
پھر تیری زندگی کے الٹے دن شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کریو ماں باپ کو ہنسا ہنسا کے قبر میں بھیجیو، ماں باپ کو رلا کے نہ بھیجنا۔ جس دن اللہ اکبر محلے والی نے پوچھ لیا بتا پترا دا کی سلوک ہے، اس دن تیری ماں نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا، سمجھ آسمان سے وہ انگارے برسے گے، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اپنی زندگیوں پہ ترس کھاؤ کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں اپنی ذات پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ کالے رنگ سفید بالوں میں تبدیل ہو گئے، جوانی یہ سینے یہ ڈولے ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ موت موت موت۔ آخر میرے عزیزوں دو ہی منزلیں، یا جہنم ہے جنت ہے۔ بتاؤ 60 سال کی عمر میں کیا فیصلہ کیا؟ 70 سال کی عمر میں وہ نوجوانوں 25 سال کی جوانی کس کھاتے میں چلی گئی؟ ابھی تک یہی فیصلہ نہ کر پائے میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم۔ او لوگو، اللہ سے بڑا خیر کا کوئی نہیں، او لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے، بڑے عذاب سے نہ بچائے۔ وہ کون سی تجارت؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ذات میں صفات میں، اس کی قدرت میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، وہ تھا ہے رہے گا، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آخری نبی، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریو، جہالت کے ساتھ، حق بات جہالت میں کے اندر، حق بات کا اظہار کرنا جہالت ہے، دشمنوں کے مقابلے میں کفر اسلام کی جنگ میں اسلام کا دفاع کرنا میرے عزیزو جہاد ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاں اسلام مال مانگے مال دینا ہے، جہاں اسلام کی سربلندی مانگے جان دینی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عرش والا خدا کہہ رہا ہے، یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے، ماں اپنی اولاد کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا آمنہ کا لال امت کے لیے خیر خائی کر کے گیا۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا باپ دکھاؤ، کوئی ایسی ماں دکھاؤ جو امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اتنا روئی۔ ماں رو رو کے تھک جائے گی، باپ رو رو کے تھک جائے گا، لیکن اس نبی کا کیا کہنا جو آخری سانسوں میں بھی امت کے واسطے رو کے جا رہا ہے۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ میں صرف میلاد نہ کراؤں، حضور سے محبت کا تقاضا یہ میں 12 ربیع الاول کو صرف گلیاں مکان نہ سجاؤں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کر لوں، بالوں کے سٹائل سے لے کر کپڑوں کی کٹنگ تک، کپڑوں کی سلائی سے لے کر پاؤں کے جوتے تک، میرے نکھار میں، میرے کردار میں، میری صورت میں، میرے سیرت میں اگر طریقہ نظر آئے گا تو آمنہ کے لال کا نظر آئے گا۔ دنیا کے طور طریقے خدا پاک کی قسم میں رد کر دوں گا، آمنہ کے لال کے طریقوں کو سر پہ رکھوں گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اتنا کامیاب، اتنا پائیدار ہے، اگر بندہ عمل کر لے تو دنیا میں بھی کامیاب، قبر اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اسی کو معیار حق بنا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے سے محبت کرے، تم نبی کی اتباع کرو، اللہ تمہارے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حضور کی ہر بات پر یقین ہو کہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ہوگا، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا۔ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار دوست یار استاد، ان کا کہنا غلط ہو سکتا ہے، حضور کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کھانا لے کے آئی، کنیز کھانا لے کے آئی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے روٹی کا ٹکڑا توڑا کھایا، انہیں ایک ٹکڑا 2 لقمہ 3 لقمے دیکھے، رام شاہ زمین پہ گر گئی، ہوش آیا، کہنے لگی لوہے کا بنا، فرشتوں میں بنا، نورانی مخلوق میں بنا، پتل کا بنا، انسانوں میں بنا، کیا بات ہے؟ کہا فرمایا کیوں کیا ہوا؟ کہا 20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے تجھے میں روٹی میں زہر دیتی ہوں، اثر کیوں نہیں کرتا؟ مسکرائے، زہر میرے پہ کیوں کر اثر کرے گا؟ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا تھا ابو ذر تجھے ایک ایسی دعا نہ بتا دوں، اس دعا کو جو بھی چیز کھائے گا اگر اس چیز میں زہر ہو تو اثر انداز نہیں ہوگا۔ کہ کون سی
سی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ لیتا ہوں, زہر بھی میرے اوپر بے اثر ہو جاتا ہے. حضرت مولانا سعد صاحب ابراہیم والے سن 2000 کے اجتماع میں حضرت کی خدمت کا موقع ملا, حضرت کی حجرے میں رات دن رہنے کا موقع ملا. آپ بیان میں فرمایا کرتے تھے او لوگو مسنون دعاؤں کو پڑھا کرو اور مسنون دعاؤں کو یاد کر لو, ان دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے. پانی پینے کی, کھانا کھانے کی, باتھ روم میں آنے کی, جانے کی, آئینہ دیکھنے کی, کپڑے, ہر دعا جیسے بچوں کو رٹو طوطے کی طرح یاد کرایا گیا, اس طرح ہر ادا حضور کی یاد ہونی چاہیے. جمعے کا دن ہے کل صبح, کئی لوگ کٹنگ کرائیں گے. بس آخری بات, جمعے کا دن ہے کئی لوگ کٹنگ کرائیں گے اور کہیں یار کیا نل کٹی, سوڑی جی کٹی. جب آمنہ کا لال آئیڈیل ہے, حضور کی بال کٹانے کا طریقہ یہ, آپ کے طریقے سے بڑھ کے کون سا سوڑا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بھائی میری محمدی کٹنگ کر, وہ کہتا فوجی کٹاتا ہے, بیبی کٹاتا ہے, ایرانی کٹاتا ہے, محمدی کٹ تو نہیں آتا. اس کو کہا میں تجھے بتاؤں. رات کے مولوی صاحب آیا تھا اور وہ بتا کے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے سے بال کٹوائے. اللہ کے نبی کے تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے. آپ حلق مبارک, گنج مبارک کروایا کرتے, یا آپ کی زلف مبارک ہو. کھبی طرف مانگ نکالنا یہودیوں کی علامت, سجی طرف مانگ نکالنا عیسائیوں کی علامت, بال اوپر کی طرف کر کے بیچ میں مانگ نکالنا یہ 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. یہ جو بالوں کی لٹیں حضور نے مخالفت کی اس کی. آپ کو پتہ ہے جو 400 200 روپے دے کے آپ بالوں کو ڈرائر مشین پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہو, اور یہ بالیاں مخالف. حضور نے فرمایا آگے کے بال, سر کے بال پیچھے کی طرف کرو اور داڑھی کے بال نیچے کی طرف کرو. امت نے الٹ کیا, داڑھی کے بال اوپر کر دیے اور اوپر کے بال نیچے کی طرف کر. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا, مونچھیں بڑی تھی, داڑھی کٹی تھی. آپ نے فرمایا کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ میرے بادشاہ کسریٰ کا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا مونچھیں کتروانا اور داڑھی بڑھانا یہ تیرے بادشاہ کا طریقہ, یہ میں محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. بندے کہتے ہیں مونچھ رکھنی چاہیے, ٹھیک رکھنی چاہیے, مردانگی ہے, مردانگی ٹھیک ہے, مردانگی ہے, لیکن وہ مونچھ جس کا بال لسی میں, جس کا بال پانی میں, جس مونچھ کا بال شربت میں آئے, حرام ہے. وہ مونچھ رکھنی حرام ہے میرے. وہ کہتے ہیں نا جی دودھ کا جلا ہوا چھاچ سے بھی ڈرے. جس رستے جانا نہیں اس کا رستہ کیوں پوچھیں. ہمیں اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے جو چیز ہمارے کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے خلاف اور آپ کے مزاج کے خلاف کر سکتے. ضروری ہے مرد بننا ہے. محترم دوستو بزرگوں, داڑھی کا کم از کم چہرہ تو ویسا بنائے, کم از کم لباس تو میرے نبی جیسا ہو. 60-70 سال درجی کو ویل نہیں ملتا, اسے ہر لباس کا پتہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ سنت لباس کیا ہے میرے. تو کم از کم لباس میں, دسترخوان میں, کردار میں, چہرے میں, بالوں کی کٹنگ اور داڑھی کی بناوٹ میں ہمیں 24 گھنٹے محمدی ہونا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہونا چاہیے. یہ مدارس کی بنیاد بہت اچھی ہے. اس وقت میں پھرتا ہوں مدارس کے اندر, اور بھائی دن میں 2-3 جگہ کو 100 دور کا سفر ہوتا ہے. اس وقت یقین جانے ہر محکمہ کسی نہ کسی درجے میں کام کر رہا ہے, اور مدارس دینیہ اول درجے میں کام کر رہے ہیں. وسائل اور ذرائع, یہ بچے اگر یہی بچے سکول کے ہوتے تو ہر مہینے اس بچے پہ 3000 کا خرچ ہوتا, رکشے کا کرایہ خرچ ہوتا, لنچ باکس علیحدہ ہوتا اور بوتل پانی کی علیحدہ ہوتی, روزانہ کا خرچ علیحدہ ہوتا. 15 دن سے مدرسوں میں پڑے ہوئے, کپڑے بھی ننھے ہاتھوں سے دھوتے ہیں, ان کے پاس چرپائیاں کوئی نہیں, زمین پہ لیٹے ہوتے ہیں, رات کو رضائی وہاں, خود یہاں ہوتے ہیں, فرشتوں کے پیروں میں ہوتے ہیں. ان کا سونا جاگنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے عبادت میں. ان کا سونا, اللہ اکبر, ان کا قرآن پڑھنا 40 سال تک عذاب کو دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. او بھائی تیرے گھر میں کیا نہیں پکا, انہوں نے دال روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا.